ایک وقت تھا جب جموں کشمیر میں کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے یا ڈپٹی کمشنر کسی کو یہ بات اگر کہہ دیتا تھا کہ بھائی صاحب آپ کی نوکری لگ جائے گی، آپ گھر پر بیٹھ جاؤ، تو کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کا آرڈر گھر پر پہنچ جاتا تھا۔ وہ ایک وقت تھا جموں کشمیر میں، لیکن آج کیا وقت ہے؟ میں بات کلاس فورتھ کی جو نوکریاں، کلاس فورتھ کی جو ریکروٹمنٹ جموں کشمیر میں ہو رہی ہے اس کو لے کر کروں گا۔ دوستو، اس وقت کلاس فورتھ کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے، ایگزام چل رہے ہیں۔ 8,575 پوسٹ کے لیے لگ بھگ 4 لاکھ لوگ، آپ انتہا دیکھو ان امپلائمنٹ کی، کہ کلاس فورتھ کے ایگزام کے لیے ایم فل، پی ایچ ڈی، بی ٹیک، ایم ٹیک یہ لوگ آ کر اپلائی کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے لیے اپلائی کرنا غلط بات ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ ایک وہ وقت تھا جب کوئی ایم ایل اے، منسٹر یا ڈپٹی کمشنر یہ بات کہہ دیتا تھا کہ آپ کا آرڈر گھر پر پہنچ جائے گا، تو وہ آرڈر گھر پر پہنچ جاتا تھا۔ کیونکہ اس بات کا میں بھی گواہ ہوں، میں بھی ایک سیاسی خاندان سے آتا ہوں، تو میرے دادا جی جو کوئی ایم ایل اے یا منسٹر نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کی ود دا ہیلپ آف منسٹرز، ایم ایل اے، کیونکہ ایک پولیٹیکل آدمی تھے وہ، تو بہت سارے لوگوں کی اتنی نوکریاں لگائیں جو آج میرے ہی علاقہ میں، میرے گاؤں میں 50-50، 60 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن آج یہ وقت ہے کہ کلاس فورتھ کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ایگزام جو میں نے پیپر دیکھے، میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اتنا مشکل پیپر تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ایگزام، وہ پیپر جو ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی، ایم فل کا ہی اسٹوڈنٹ جس نے ٹھیک ٹھاک تیاری کی ہوگی وہی اس ایگزام کو جو ہے وہ کوالیفائی کر پائے گا۔ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ ایک متھ بنی ہے کہ چلو جی کلاس فورتھ میں اس کو لگا دیا جائے جو کوئی اور ایگزام کوالیفائی نہ کر پائے۔ بہت سارے مجھے بھی فون کالز آتے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، دوست ہیں، جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کتابوں کا چہرہ نہیں دیکھا، محنت مزدوری کر کر اپنا گھر بار چلا رہے ہیں، لیکن اس بار وہ کلاس فورتھ کا ایگزام دے رہے ہیں۔ دل میں ایک تمنا ہے کہ شاید ہمیں نوکری مل جائے گی، لیکن جب پیپر کو دیکھا جائے، پیپر کو اٹھایا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نوکری ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ یہ نوکری پی ایچ ڈی، ایم فل، بی ٹیک، ایم ٹیک، لا یہی لوگ لے پائیں گے۔ یہ نوکری اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ اتنا مشکل پیپر ایس ایس بی والوں نے ڈال دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا مشکل پیپر تو سب انسپیکٹر، نائب تحصیلدار، اور انفیکٹ تو میں کہوں گا کہ کے ایس والوں کا بھی شاید جو پری ہوگا وہ اتنا مشکل پیپر نہیں ہوگا۔ آپ لیول دیکھیں، ان امپلائمنٹ کا لیول دیکھیں۔ لہذا اب میں اس پر کیا ہی بات کر سکتا ہوں۔ ایس ایس بی کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو میرٹ کے مطابق جو ہے وہ کوسچن پیپر جو ہے وہ ڈالنا چاہیے تھا، تاکہ ایک عام آدمی بھی ایک جو تمنا لے کر، نوکری کی تمنا لے کر بیٹھا تھا، جس نے کئی سالوں سے کتابوں کی طرف نہیں گیا اپنا گھر بار چلانے کے لیے، کیونکہ جب نوکری نہیں ملتی تو لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، نوجوان یوتھ کی مجبوری بن جاتی ہے، کوئی بزنس کرے گا، کوئی دکان کرے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی مزدوری کرے گا، مجبوری بن جاتی ہے، گھر تو چلانا ہے بھائی صاحب۔ لیکن اتنا مشکل پیپر ڈال دیا آپ نے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھو کہ ان امپلائمنٹ کی کتنی اس وقت جو ہے وہ مارا ماری چل رہی ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ کو ایک بات کرنی چاہیے، یہ میں ایک سجیشن دیتا ہوں جموں کشمیر کی یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو، کہ آپ ہر محکمہ میں انجینئرنگ کے الگ پوسٹ نکالیں، ایم بی بی ایس کے الگ، بی ڈی ایس کے الگ، ایم ڈی ایس کے الگ، ایگریکلچر کے الگ، ہارٹیکلچر کے الگ، ایجوکیشن کے الگ، ہیلتھ کے الگ، تب جا کر جموں کشمیر میں ان امپلائمنٹ کا بحران جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا۔ اگر آپ اس طریقے سے اوپنلی دعوت دے دو گے کہ ایم بی بی ایس والا بھی وہیں پر اپلائی کر رہا ہے، پی ایچ ڈی والا بھی وہیں پر اپلائی کر رہا ہے، لا والا بھی وہیں پہ اپلائی کر رہا ہے، تو ایسے جموں کشمیر کے نوجوانوں کا بس جو ہے وہ نہیں چلنے والا۔ لہٰذا ہر ڈپارٹمنٹ میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں آپ اچھی خاصی ریکروٹمنٹ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لگ بھگ 84,000 تو ویکنسی ہے ابھی جموں کشمیر میں، آپ پہلے وہ فلفل کریں، اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے ان پہ جو ہے وہ دھیان دیں۔ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنا ہمت، حوصلہ برقرار رکھیں گے، کیونکہ محنت کرتا رہے انسان تو انشاءاللہ کچھ بھی
پاسبل جو ہے وہ ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے. بہت بہت شکریہ.